بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانکورڈ سپر سونک، عروج و زوال۔ تیز رفتاری سے سفر کرنا ہمیشہ سے انسانی خواہش رہی ہے۔ سن 1903 میں ہوائی جہاز کی ایجاد ہوئی۔ سن 1947 میں آواز کی رفتار سے 3 گنا تیزی سے اڑنے والے فائٹر جہاز بنائے جا چکے تھے، اور پھر کمرشل جہازوں کے لیے سپر سونک مسافر ہوائی جہاز کا جنم ہوا، جسے کانکورڈ کا نام دیا گیا۔ امریکی پائلٹ چک ییگر نے ساؤنڈ بیریئر کو توڑتے ہوئے آواز کی رفتار سے زیادہ تیز جہاز اڑا کر ہوائی سفر کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ سن 1960 میں برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے کمرشل بنیادوں پر سپر سونک مسافر جہاز کی ایک ایئر لائن کے منصوبے پر کام شروع کیا، جس کے ذریعے لندن سے نیو یارک تک کا سفر محض 3 گھنٹوں میں طے ہونا تھا۔ سپر سونک کا ڈیزائن بہت منفرد تھا۔ اس کی ناک شروع کا حصہ اوپر نیچے کی جا سکتی تھی، جبکہ روایتی جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نیز اس کے انجن عام جہازوں کی نسبت دگنی طاقت کے حامل تھے، اور یہ جہاز کی پشت پر نصب تھے۔ تیاری کے بعد اس کی کئی تربیتی اور آزمائشی پروازیں کی گئیں۔ سن 1971 میں امریکہ اس منصوبہ سے دستبردار ہو گیا، کیونکہ یہ بہت مہنگا پروجیکٹ بنتا جا رہا تھا۔ سن 1973 میں پیرس میں ہونے والے ایک ایئر شو میں برطانیہ اور فرانس کا مشترکہ کانکورڈ طیارہ اور سوویت یونین کا ٹیوپلوف Tu-144 نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ کانکورڈ نے بنا کسی دقت کے متعدد پروازیں کی، لیکن سوویت کے سپر سونک ٹیوپلوف کو حادثہ پیش آیا۔ عملہ کے 6 ارکان اور 8 عام شہری جن کے اوپر یہ جہاز گرا، اس جہاز میں مارے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیوپلوف منصہ شہود سے غائب ہو گیا، جبکہ کانکورڈ میں اس ایئر شو کے بعد دنیا بھر کی درجنوں کمرشل ایئر لائنز نے دلچسپی ظاہر کی۔ عام جہازوں کی نسبت اس کی لاگت 3 گنا تک ہونے کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ پذیرائی نہ مل سکی، اور صرف 14 جہاز ہی فروخت ہو سکے۔ آخر کار 21 جنوری سن 1976 کو 2 سپر سونک کانکورڈ کمرشل جہازوں نے پیرس اور لندن سے ریو ڈی جنیرو اور بحرین کے لیے اڑانیں بھری۔ اس کے کئی منفی پہلو بھی تھے۔ اس میں صرف 100 مسافروں کی گنجائش تھی، جو عام جہازوں کی نسبت 4 گنا کم تھی۔ اسی وجہ سے اس کا ٹکٹ بہت زیادہ مہنگا تھا، جسے عام مسافر برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اس کے طاقتور انجن کے زیادہ شور کرنے کی وجہ سے ایئرپورٹ کے اطراف میں بسنے والے لوگ اس سے سخت خائف رہتے تھے۔ سن 1986 میں اٹلانٹک کی یک طرفہ ٹکٹ $2000 کی تھی، جو اگلے 10 سال میں $10,000 تک پہنچ گئی۔ 1 گھنٹے کی پرواز کے بعد اسے 24 گھنٹوں کی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ بوئنگ 747 کو صرف 8 گھنٹے ہی درکار ہوتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کانکورڈ ہمیشہ ہی خسارے میں رہا۔ سن 1983 میں برٹش ایئر ویز نے $10 ملین کمائے، جبکہ ایئر فرانس نے $3 ملین کا منافع کمایا۔ سن 1993 میں کانکورڈ نے دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی کمرشل ایئر لائن کا اعزاز اپنے نام کیا۔ سن 90 کے عشرے کے وسط سے لوگوں کی دلچسپی اس میں کم ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جہاز کے لیے مسافر بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ یہ کانکورڈ کے زوال کی ابتدا تھی۔ اسی دوران 25 جولائی سن 2000 کو ایئر فرانس کے طیارے کانکورڈ کو اڑان بھرنے کے دوران آگ لگ گئی۔ آنے واحد میں طیارہ زمین پر آ گرا۔ طیارے میں سوار 100 لوگوں سمیت زمین پر موجود 4 لوگوں کی جانیں گئیں۔ تحقیق اور مزید حفاظتی تبدیلیوں کے بعد 11 ستمبر سن 2001 کو اس کی ایک آزمائشی پرواز کی گئی۔ جب کانکورڈ لندن میں اترا تو یہ وہی وقت تھا جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا۔ سن 2003 میں اسے مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اپنی آخری اڑان میں اس سے ایک سیلیبریٹی کی طرح کا سلوک کیا گیا۔ مئی سن 2003 میں یہ نیو یارک سے پیرس کے لیے آخری بار روانہ ہوا۔ اس کے 5 ماہ بعد برٹش ایئر ویز نے کانکورڈ کی پرواز میں نیو یارک سے لندن تک آخری بار اڑان بھری۔ اپنی 27 سالہ سروس میں کانکورڈ نے 4 ملین سے زائد مسافروں کو آواز کی رفتار سے دگنی رفتار پر سفر کرتے ہوئے ان کی منزلوں تک پہنچایا۔ اپنی گھن گھرج اور رفتار سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے کانکورڈ جہاز آج محض ماضی کی یاد ہیں۔
کانکورڈ نے عروج اور عروج کے بعد زوال بہت جلد دیکھ لیا تھا۔ کانکورڈ کی بدولت ہوائی تاریخ میں رقم ہونے والے باب کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ جب جب آواز کی رفتار سے تیز سفر کرنے کی بات ہوگی، سپر سونک کانکورڈ کا ذکر ضرور ہوگا۔ تحریر میم ظفر، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 14 دسمبر سن 2023، صفحہ 8۔